अस्सलाम वालेकुम। dasquran.com में मैं आपके साथ हाजिर हूँ और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा कहेंगे भाई ये क्या है, आपने अचानक डरा दिया। और टॉपिक है कब्र चाहिए क्या। जब से कोरोना वगैरह का सिलसिला चला है उसमें हो ये रहा है कि किसी भी शख्स का जो 60 प्लस है वो बिल्कुल ही रिस्क फैक्टर जो है उसमें ऑन टॉप क्राइटेरिया है। इसलिए लोग बहुत एहतियात भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये सब ऐसे ही है वगैरह वगैरह जो भी है। देखें, किसी भी डेथ के लिए कॉज ऑफ डेथ तो लिखता है ना, आखिर में डॉक्टर लिखते हैं कॉज ऑफ डेथ क्या है जी, इनको ये हो गया था, दिल बंद हो गया था, गुर्दों ने काम छोड़ दिया था वगैरह वगैरह। पहले तो मैं माजरत चाहूँगा, इसको सीरियस इसलिए लीजिए कि हमें सब कुछ जाना तो है और अल्लाह के हुजूर पेश भी होना है और हमें अपने जो भी अमाल हैं उनका हिसाब किताब तो देना है। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी करें। ये टॉपिक पे तो बहुत आया, सबने कब्र की तैयारी करें वगैरह वगैरह। दुनिया में आप कर रहे हैं लेकिन माशरे में इस जगह रहते रहते आपने कितनों का दिल दुखाया, कितनी दिल आज़ारी की, नमाजें, बहुत सी चीज़ों का तो ऐसा हुक्म है कि जी वो नमाजें आपके मुंह पे मारती जाएंगी। किस बुनियाद पे कि अगर आपने लोगों के हुकूक़ुल इबाद वो पूरे नहीं किए। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, कब्र चाहिए क्या। मौत यूं तो बड़ी आसान है लेकिन दफन होने में मसाइल शुरू हो गए। आप कब्रिस्तान जाएं, आप जिस तरह से मौत करीब आ रही है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बल्कि हमारे एक दोस्त थे, हम साथ गए थे वहाँ, तो उन्होंने पूछा था ऐसी कि भाई वो कोई कब्र का सिलसिला है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल पाबंदी है और है ही नहीं कुछ, कोशिश कर लेंगे देख लेंगे जी, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है। यानी कि अब दफन होना भी मुश्किल है। लोग अपने अपार्टमेंट तो बुक कराते हैं, कोई अपने लिए घर, कोई बंगला लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन जहां आपको असल में जाना है वहां के लिए भी अब आप कोशिश कर लें। भाई आप दुनिया भर में ये हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। मैं कनाडा गया था तो मेरे कज़न है मसूद खान, उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हें ले चलूँ यहाँ का जो कब्रिस्तान है, भाई मैं तुम्हें अपनी कब्र दिखाना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि इसको मानता नहीं ना आदमी। जो असल हमारा जो मरना है, मौत 2 दिन पहले भी आपको डॉक्टर ने लिख दिया, कह दिया कि बस अब आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक उम्मीद होती है, आप कहते नहीं 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 मैं सब ठीक हो जाएगा। तो ये उस मालिक का एक सिस्टम है, उस सिस्टम का तो हम एक ऐसा हिस्सा हैं जिस तरह हम और माशरे में रह के पता नहीं कौन कौन से सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो आपके कब्र में आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। मैं उन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। तो आप क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो कब्रिस्तान या कब्र में जब हमें जाना ही है और उसके बाद बीच में ये दिखाया था कि वो एक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ये देखा था कि वो एक माँ है, वो इंतज़ार कर रही है, उसका बेटा आता है पहले, फिर उसके बाद वो 1 हफ्ते में आता है, फिर उसके बाद 1 महीने में आता है, फिर वो अपने बच्चों को भी साथ ला रहा है। फिर वो ईद पे जा रहे थे तो बच्चे ने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, फिर बाप कहता है अच्छा मेहमान आ रहे हैं मैं भी नहीं जाऊँगा। और वहाँ देखा है कि वो वहाँ डॉक्यूमेंट्री जो देखा है उसमें देखा 2 रूहें हैं, वो आपस में बात कर रही है, देखा आज भी तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने नहीं आया। ये बड़ा अजीब सिस्टम है। इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं और वक्त के साथ साथ हम उनकी चीज़ें भी हटा देते हैं। निशानी के तौर पे हम हटा के चीज़ें, अरे भाई ये हटाओ भाई, इससे वो बड़ा उनको अब्बा को बड़ा याद करता है, फिर वो रोता है, या अम्मा को बड़ा याद करता है, ये हटा दो भाई, हटा। आखिर में कोई छोटी सी एक तस्वीर लग जाती है, उसमें कहा जाता है ये वो रहे हमारे अब्बा, वो रहे हमारे दादा, वो हमारे फला। लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। जब 40 कदम के बाद हम और आप जब बैठे होंगे, लेटे होंगे और मुनकर नकीर आएंगे और हमसे सवाल करेंगे और हमसे पूछेंगे आपका रब कौन है, उस वक्त हम कहेंगे यार अगर आपका वक्त गुजरा है तब तो आप दीन से जुड़े हुए हैं, तो ये 5 लफ्ज़ तो सीख के अमानतन दे दें आप अल्लाह पाक को। मिन रब्बो का अब जितना है कलमा, कौन, किताब, ये रट के और रट लें इसको, रट के और अल्लाह पाक से कह दें ये आपके पास अमानत है, जिस वक्त मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ ये मुझे लौटा दें और मुझे उस वक्त याद आ जाए जब मुझसे पूछा जाए। हम बिल्कुल भूले बैठे, अपनी पूरी तैयारियों में लगे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी एक वहाँ रह गया, ये सब
کیسا روکا اللہ نے، کیسی ناراضگی کا خوبصورت اظہار کیا ہے، ایسے خوف ڈال دیا. یہ موت کا ایک خوف ہی ہے، یہ کرونا اور نہیں، یہ خوف ہے، یہ خوف ہے. اور پوری دنیا کو یہ خوف ہے کہ ان کی انسانوں کی بنی ہوئی ہر چیز رک گئی ہے، اور انسانوں کی بنی ہوئی ان ساری چیزوں میں جو خالق ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے وہ اس چکر میں ہے کہ وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. نہ آدمی کہا پیسہ ہے یار بیٹھو ابھی یار چلتے ہیں، وہ میں بزنس کلاس فرسٹ کلاس یہ گئے وہاں اس ملک میں پہنچ گئے، وہاں چلے گئے، ادھر چلے گئے. اب بڑی سے بڑی گاڑی آ گئی، اور بڑی سے بڑی گاڑی، اور کیا قبر کی میجرمنٹ ہے آپ کی اتنی ہے بالکل. وہ جو مینا میں ایک سے برابر میں جو خیمے میں نا ایک کے ساتھ دوسرا قریب ہی لیٹا ہوتا ہے، جو میں دیکھا تھا تو میں نے کہا یار یہ اتنا کم جگہ کیوں ہے. کہنے ادھر بھی یہی سائز ہے قبرستان کا. صرف نوٹ تو کریں، آپ لوگوں نے حج کیا ہوگا، جن نے حج کیا آپ دیکھیں وہ کیا اتنی سی میجرمنٹ ملتی نہیں ملتی. بڑی کتنی کلاس میں آ جائیں آپ لوگ. جنید جمشید بھائی کے اس والے میں ہم گئے تھے، پیکج میں گئے تھے، ہم نے دیکھا اتنی جگہ تھی، اتنی. ادھر بھی اتنی جگہ ہے. گہری کر لیں آپ کتنی، اس سے کیا گہری ہوگی تو کیا فرشتے نہیں آئیں گے؟ فرشتوں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے بھائی. تو قبر چاہیے والی بات کو سوچ لیں. جب میں گیا قبرستان میں ان سے ملا تو اس بندے نے وہاں کا ایک تھا جو وہ بناتا ہے کتبے میں لکھتا ہے کہ جی فلاں صاحب فلاں صاحب. میں کہا یار بنا دو ڈمی. نہیں یہ غلط. میں کہا ڈمی بنا دو بھائی، جب ہم جائیں گے تو ہم تو ہوں گے نہیں، تم تو ہم سے پیسے لے لو گے، تم تو کہہ دو گے کہ بھائی میں تو کوئی پیسے نہیں دیے، لیکن گواہ کے طور پہ ہم کسی اور کو. لیکن کیا پتہ ہم سے پہلے وہ چلے جائے. ہم نے کہا اگر ہم سے پہلے چلے گئے تو ہم اپنی قبر ان کو دے دیں گے. تو ایک وہ سچائی ہے جو کہ ہے، ہم اپنی قبر کی تیاری بھی نہیں کر رہے اور ہم اپنی قبر بھی نہیں بنوا رہے. ارے نہیں یار چھوڑو یار، ارے بھائی فلاں شخص نے دیکھو قبر اپنی بنوائی تھی، اگلے ہفتے وہ فوت ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ڈپریشن نہیں تھا، اس کا ٹائم مقرر تھا. تو ہم اور آپ کیوں نہیں ہم ایسا سوچ رہے؟ کیوں نہیں راتوں کو اٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم قبر کی تیاری کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں واٹس ایپ پہ چیزیں آتی ہیں، یقین کیجیے گا ذرا سا جڑ جائیں گے نا دین سے، ذرا سا خدا کا خوف ہوگا، غلط چیزیں آتی رہیں گی، شیطان آتا رہے گا. یہ ہے ہی شیطان کی ایک چیز. جب غلط چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، آگے بڑھ جائیں، بڑھنا شروع کریں گے، خود ہی وہ چیزیں چھٹتی چلی جائیں گی. ان کی جگہ احادیث لے لیں گے، ان کی جگہ بزرگوں کی تقریریں آ جائیں. جب اس ماحول سے جڑتے جائیں گے تو آپ گفتگو میں بھی وہ نفاست لائیں گے. اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں بزرگ کی یہ بات تھی، فلاں حدیث میں یہ بات ہوئی، فلاں صبح میں مجھے ایک صاحب ایک میسج بھیجتے ہیں ڈیلی، وہ میں آگے بڑھا دیتا ہوں، اس کا ثواب ملتا ہے. تو جو ٹیکنیکلی ہم جس طرح بھی آپ کی کوئی تیاری ہو رہی ہے وہ تیاری کریں بھائی، جانا تو ہے. تو وہ بات وہی آگئی کہ مجھے قبر چاہیے. ان کا جی والدہ کے لیے قبر چاہیے. جی ہے لیکن بڑا مشکل ہے، بڑی مہنگی ہے، جگہ ختم ہو گئی. چلیں میں کوشش کر کے بتاتا ہوں. پھر وہ فون کرے گا، ہلو بھائی جان ایک جگہ کا دیکھ لیں آپ، ہو سکتا ہے تو بتائیے. وہ ادھر ادھر ڈھونڈے گا، میں ایڈجسٹ کرتا ہوں. جی ایک خبر ہے وہ تھوڑی دبی ہوئی ہے، اس میں سے مینج کرتا ہوں. مطلب اسی کہ اب آپ کے پاس وہ جو تھا نا 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس لیے کہ بتائیں ظفر بہادر شاہ ظفر. تو اب لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ذرا دیکھ لیجیے گا، جلدی کر لیجیے گا. اب دیکھیے عصر سے پہلے دفنانا ہے، کیونکہ یہ بھی ہے کہ بھئی آپ جب کوئی چلا جائے تو اس کو جلدی دفنانا چاہیے. جس طرح بچی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بڑی ہو جائے تو اس کی رخصتی وقت پہ ہو جائے، اسی طرح جنازے کے لیے بھی کہا جاتا ہے جلدی کیجیے. اس کے بعد یہ آپ کی ساری چیزیں ہو گئیں. پھر آپ کے پاس لوگوں کے فون آنے شروع ہوتے ہیں. پھر ہاں بھائی کتنے بجے ہے؟ دیکھیں نا آپ زندہ ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی کیسی طبیعت ہے، کیسی طبیعت، جیسے کہا جائے بھی چلے گئے، فوت ہو گئے. اچھا کتنے بجے جنازہ؟ اور نہیں پوچھیں گے ریزن، کیوں، کیا، کیسے سانس رک گئی. کہیں گے جی بس وہ فوت ہو گئے یار، بس. آپ تو کتنے بجے جنازہ ہے؟ بابا انشاءاللہ ضرور ملتے ہیں، پہنچتے ہیں. اور جس دن جب وہ پہنچتے بھی ہیں تو جس وقت کی نماز ہو وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بھلے نہ پڑھتے ہوں لیکن اس دن وقت ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی نماز جنازہ ہوتی ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں میں کتنا وہ کر رہے ہیں، ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک کو راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے جانے کی تیاری کرنی ہے.
ہم نے جتنی تیاریاں اور کر لی ہیں اس میں کوشش کر لیں، ہر وہ چیز کر لیں جو صدقہ جاریہ بن جائے. کم سے کم آپ کے مال سے ایسی بہت سی چیزیں ہو جائیں جو کہ آگے آپ کے لیے ایک راستہ بن جائے، ایک صدقہ جاریہ بن جائے. غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا اس کا بڑا ثواب ہے. اسی طرح مسجد کے لیے آپ کریں، مسجدیں جو ہیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں اللہ کے گھر کو بنانے میں. آپ نے دیکھا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم جو کوئی اچھی مسجد ہے جس میں ہم جمعے کی نماز ریگولر پڑھتے ہیں، ہمارا جانا جب ہوتا ہے ہم اسی مسجد میں جاتے آتے ہیں، لیکن جب اس کا ڈبہ باکس آتا ہے سامنے تو آپ اس میں سے چھوٹا سا ایک نوٹ نکالتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ڈال دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کے گھر کے لیے آپ اتنے دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو بنا دیا، اتنا بڑا کر دیا، کمانے کے قابل چھوڑا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو، آپ کی پرورش کی، سب کچھ کی. تو کیا آپ کی پرورش میں ماں باپ نے کچھ ایسا کہا تھا کہ اللہ کے گھر کے لیے سب سے چھوٹا نوٹ نکالنا، یا اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو سب سے چھوٹا نوٹ دینا، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا سا کچھ کرنا؟ تو قبر کی تیاری بہت ضروری ہے. کوشش کیجیے اللہ پاک ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب ہو، جب ہم دفن ہو جائیں اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے تو ہم ان سارے سوالوں کا جواب دے سکیں. کیونکہ اگر ہم ان کے جواب دے دیں گے تو ہمارا پہلا مرحلہ حل ہو جائے گا، اور پہلا مرحلہ ہو جائے گا حل، اس سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اللہ پاک آگے بھی کچھ آسانیاں پیدا کرتے. اس لیے چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، منہ سے کلمہ، اس کے بعد آپ کوئی بھی جو بھی ورد آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو یا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آپ کے منہ پہ رب کا نام ہو، کلمہ ہو، اور کوئی ذکر ہوتا رہے کہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا. انشاءاللہ ہم اور آپ ان سب چیزوں کی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ اللہ ہم سے جاتے جاتے بھی راضی ہو جائے. جزاک اللہ. www.darsequran.com